لہذا وقت چونکہ آج مختصر ہے تو اس لیے آداب علم کے حوالے سے ایک چیز جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ آداب علم میں سے ایک بڑا ادب جو ہے وہ اساتذہ اور شیوخ کا ادب ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، از خدا میں جویم توفیق ادب، از خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ اللہ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ادب کا یعنی شیوخ، اساتذہ، اکابرین، اسلاف، فقہا، محدثین، صحابہ کرام، ان کے ادب کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی وقت بھی دل میں نفرت تو کجا، زبان پہ بھی کوئی ایسا لفظ نہ آئے جس سے ان کی شخصیات پہ کوئی جرح قدح ہو، یا ان کی تذلیل یا تحقیر ہو۔ حجت الاسلام امام الاولیاء قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مقولہ ہے، مشہور ہے، من لا ادب لہ لا علم لہ، کہ جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کے پاس علم بھی نہیں ہے۔ ادب یہ علم کا لازم ہے، اور لازم بھی بین بالمعنی الاخص ہے۔ ادب نہیں تو علم نہیں ہے، ادب ہے تو علم بھی ہے، کیونکہ علم کا حاصل ہی ادب ہے۔ ایک اور مشہور مقولہ ہے نا، العلم کلہ ادب، علم سارا کا سارا ادب ہے۔ اور واقعتاً جاہل لوگ جو ہے وہ بے ادب کے شکار ہوتے ہیں، عالم آدمی وہ بے ادبی کی طرف نہیں جاتا۔ علم کی قلت، جہالت، یہ انسان کو بے ادبی پہ ابھارتی ہے۔ تو جتنا ادب ہوگا، حضرت حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم میں برکت دو چیزوں سے آتی ہے، اللہم وفقنا۔ ایک فرمایا تقوی سے علم میں برکت آتی ہے، اور دوسرا فرمایا کہ اساتذہ اور اسلاف کے ادب سے یہ علم میں برکت آتی ہے۔ آج جو قرب قیامت ہے، ادب جو ہے وہ ہم سے جا رہا ہے، تو گویا علم جا رہا ہے۔ آلات علم میں سب سے بڑا آلہ جو ہے وہ شیخ، استاذ اور اکابرین ہے۔
تو ان کا جتنا ادب اور احترام ہوگا اتنا ہی علم انسان کے اندر استقرار پکڑے گا، اس کے اندر برکت ہوگی۔ آپ اسلاف کو دیکھ لیں، فقہاء محدثین کو، امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں دیکھ لیں کہ ادب کا کمال ہے، اور یہ چیز تو خود بھی بڑی چیز ہے، خارج میں بھی نظر آ رہی ہے۔ جس عالم نے جس چیز کا ادب کیا اللہ نے اس کو اس سے نوازا ہے۔ کسی نے قرآن پاک کا ادب کیا ہے، اللہ نے اس کو قرآن پاک کے علم سے نوازا ہے۔ جس نے حدیث کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، قدر کی ہے، اللہ نے اس کو حدیث کی دولت سے نوازا ہے۔ جس نے فقہ کا کیا، اللہ نے اس کو فقہ کی دولت سے نوازا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور نہیں، اب امام مالک سے بڑھ کے شیخ الحدیث کون ہوگا؟ سبحان اللہ، مالک ہیں۔ ایک واسطہ ہے صرف صحابہ تک پہنچنے کا، عموماً روایات یہ مالک عن نافع عن ابن عمر، اور حدیث کا ادب کیا ہے کہ 11 دفعہ بچھو نے کاٹا ہے، لیکن حضرت نے حدیث کا سبق نہیں چھوڑا، اس کو برداشت کیا۔ اور بچھو کاٹنے کا اگر آپ میں سے کسی کو کاٹا ہو، بچھو کاٹنے کا بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، انسان کو برداشت نہیں ہوتی، یعنی حد سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ زمین پہ لیٹی مارتا ہے۔ میرے چھوٹا بھائی ہے سلمہ اللہ، تو اس کو بھی بچھو نے کاٹا تھا تو وہ نہیں برداشت کر سکتا تھا، تو 11 دفعہ کاٹا، چہرے میں تغیر آیا لیکن سبق نہیں چھوڑا۔ بعد میں شاگرد نے پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا تھا؟ تو فرمایا کہ بچھو نے کاٹا ہے اور حدیث کے ادب کی وجہ سے میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھ سکا۔ دیکھیے حدیث کا ادب کیا ہے، اللہ نے امام الحدیث بنا دیا۔ تو یہ ادب جو ہے یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑا جو ہے نا وہ قیمتی چیز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعۃ، ان کے بارے میں نہیں آتا کہ زندگی بھر اپنا پاؤں اپنے استاذ کے مکان کی طرف نہیں کیا، زندگی بھر۔ اس سے بڑا کیا ادب ہوگا؟ اور ایک ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ایک دفعہ سبق پڑھا رہے تھے تو دوران سبق اٹھ کے پھر بیٹھے، پھر اٹھ کے پھر بیٹھے، اور پوچھنے میں فرمایا کہ میرے استاذ کا بیٹا سامنے سے گزرتا تھا تو مجھ سے یہ نہیں رہا گیا کہ میں اس کے ادب میں بیٹھا رہوں، کھڑے ہو گیا۔ تو یہ ادب بڑی نعمت ہے، آج معاشرے میں اسی کا فقدان ہے۔ یعنی عالم کی قدر، تو عالم ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اور ہم نے خود ضائع کروائی ہوئی ہے۔ عالم پہ تبصرے، فضول تبصرے، ایسے کہ علمان والحفیظ، تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آگے سے لوگ وہی لہجہ اور وہی چیز سیکھتے ہیں اور پھر وہ آگے اپناتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ
ان کے سامنے حضرت ابراہیم بن ادہم کا ذکر ہوا تو انہوں نے ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا کہ بڑوں کا ذکر ہو رہا ہو تو مناسب نہیں ہے کہ آدمی نے ٹیک لگائی ہوئی ہو، یعنی نام سننا بھی وہ ٹیک کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ بھی بڑے ایک کمال درجے کا جو ہے نا وہ ادب ہے، یعنی نام سنتے ہوئے بھی ٹیک نہیں لگائی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ چیز ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادب اور احترام کہا جاتا ہے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کیجیے، تو آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، ٹیک ختم کی، کہا مجھے کھڑا کرو، بٹھاؤ، انی اکرہ ان ابین الحدیث وانا مستجع، ٹیک لگا کے حدیث بیان کرنا اس کو میں مکروہ سمجھتا ہوں۔ تو یہ ادب ہے، آلات علم کا یہ ادب ہے۔ اور امام صاحب کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ فرماتے ہیں میں نے کوئی دعا ایسی نہیں، امام محمد ان سے نقل کرتے ہیں کہ میری کوئی دعا ایسی نہیں جس میں میں نے اپنے استاذ حماد کے لیے دعا نہ کی ہو۔ حیران کن واقعات ہیں اور باتیں جس میں نے اپنے استاذ کے لیے دعا نہ کی ہو۔ تو یہ بھی ان کی ایک محبت اور ایک ادب ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ طلباء سے پوچھا کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے باکمال ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ اچھے مفسر تھے، کسی نے کہا محدث تھے، کسی نے کوئی وجہ بیان کی، کسی نے کوئی وجہ بیان کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے خود ان سے پوچھی تھی کہ اللہ نے آپ کو یہ جو عزت اور مقام دیا ہے اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ کبھی میں نے کتاب کو اپنے تابع نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی؟ کتاب کو اپنے تابع کرنا تو آپ سمجھتے ہیں، حاشیہ وغیرہ دیکھنے کے لیے اس کو موڑنا، یہ تابع کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ میں نے بے وضو جو ہے وہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بے وضو کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، میں وضو کر کے کتاب کو ہاتھ لگاتا تھا۔ اور پھر ان کے بارے میں ہے کہ جب مطالعہ فرماتے تو وضو کرتے اور اس طرح مؤدب ہو کے کتاب کے سامنے بیٹھتے جیسے استاذ کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ چیز دیکھ لیں۔ تو آج رازی اور غزالی اور محدثین نہیں پیدا ہوتے، اس کی ایک وجہ بڑی یہ بھی ہے کہ وہ جو اعتماد ہے اسلاف پر، وہ جو محبت ہے اسلاف سے، وہ جو ادب ہے
وہ دل سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اندر یہ چیز اتم درجے کی ہونی چاہیے۔ جتنی حب ہوگی، ادب ہوگا، ذوق اور شوق ہوگا۔ اور ایک اور واقعہ سن لے چلے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا۔ حضرت مولانا امداد اللہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ حضرت کو ایک تحریر دی کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کی غلطیوں کی اصلاح فرمائیں۔ تو حضرت نے وہ تحریر لی اور اس کو پڑھا، اور بعد میں جہاں پہ کچھ شک تھا، گڑبڑ تھا، تو ان کو فرمایا اپنے شیخ کو کہ یہ جو جگہ ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ یعنی وہ تھی غلطی، لیکن یہ نہیں کہا کہ غلطی ہے، بلکہ شیخ سے فرمایا کہ یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں۔ تو حضرت حاجی صاحب پھر بعد میں بہت تعریف کرتے تھے مولانا قاسم صاحب کی، اور کہتے تھے کہ یہ بڑے باادب ہیں، کہ یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، بلکہ یہ کہا بھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ آ رہی؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ مجھے میری سمجھ میں نہ آنے سے مجھے استاذوں کی بات بھی یاد آ گئی، مولانا حافظ الرحمان صاحب عزیزہ مجدو کی۔ آپ بھی اکثر یہ لفظ بولتے ہیں کہ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ایک ادبی جملہ ہے کہ بجائے اس چیز کی تغلید کے، مثلا کسی استاذ نے کوئی بات کی ہے تو بندہ کہ نہیں جی یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو طالب علم کے ذہن پہ پھر بھی جائے گا یار وہ استاذ کہہ رہا اور یہ اس کو غلط کہہ رہے۔ تو حضرت فرمایا، استاذ فرماتے ہیں کہ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ پھر اس میں بڑی تعریف کرتے تھے۔ تو یہ چیز آج ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ جو باتیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، ہمارے ذہن مائنڈ کے خلاف ہیں، تو اس میں بندہ یہ اس ذہن میں رکھے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبت۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک ذہن یا ایک بات ہے جو میرے مائنڈ میں ہے، اب مجھے اگر کوئی بندہ بتائے نا کہ فلاں عالم نے تو یہ لکھا ہے، تو ہمارا جواب آگے سے ہوتا ہے کہ وہ انسان ہی ہے نا، یعنی خود انسان، خود فرشتہ بن جانا ہے لیکن اگلے کو انسان بنا دینا، یا یہ کہہ دینا ہے کہ غلطی ہے، غلطی جو بھی کرے تو غلطی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اب اگلے جو ہے اس کی غلطی بنا دینا اور خود اپنے آپ کو غلطی سے مبرہ اور منزہ سمجھ لینا، یا یہ کہہ دینا لو جی دین کے خلاف کسی کی بات حجت نہیں۔ تو اب وہ جو عالم بات کر گیا ہے، سمجھ آ رہی، تو اس نے بھی تو دین کے مطابق ہی بات کی ہے نا۔ ہاں اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہوئی جہاں پہ آپ کی رسائی ہوگی، لیکن آخر اس کی بات بھی تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ہم سے ختم ہو رہی، تو آج اس کی ضرورت ہے، تب جا کے علم میں برکت آئے گی۔ اور آپ خارج میں دیکھیں، حضرت مفتی تقی محمد عثمانی صاحب زیدہ مجدو وہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے والد صاحب کے حکم پہ ایک استفتاء کا جواب لکھا کسی مسئلے میں، تو میں نے اس میں سخت قلم رکھا، تو
والد صاحب کو تحریر دکھوائی تو والد صاحب نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں، اس کو دوبارہ لکھو۔ کہتے دوبارہ لکھی لیکن کچھ نرمی کی، تو حضرت نے پھر فرمایا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، اس کو دوبارہ پھر لکھو۔ سمجھ آ رہی؟ اور وہ فرمانے لگے بعد میں کہ تحریر کا مقصود ہوتا ہے اگلے کی اصلاح، اور اگر آپ کا لہجہ اور آپ کی تحریر ایسی ہوگی کہ اگلا بجائے اصلاح کے الٹا ہٹ درمی پہ آ جائے گا تو پھر وہ تو فائدہ دار نہ ہوئی، وہ تو نقصان میں ہوگی۔ تو اس لیے آپ حضرت کی کتابیں دیکھیں، بڑی اصلاح کن کتابیں ہیں کہ فریق مخالف بھی پڑھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار یہ کسی حلالی باپ کا بیٹا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم ادب کا پہلو نہ چھوڑیں۔ آپ دیکھ لیں، اور یہ جو ابھی مناظرے ہوئے ہیں، نئے نئے مناظرے تازے تازے، اس میں آپ دیکھ لیں کلپ، ہمارے اپنے ساتھیوں کے ایسے ایسے کلپ ہیں، ان کا تو میں نے سنا ہی نہیں، میرا ان سے کسی بعض میرے پاس آتے ہیں، یعنی جو اخلاقی دائرہ کار سے بھی باہر ہیں، جو اخلاقی دائرہ کار ہوتا ہے نا اس سے بھی باہر ہیں، ایسے ایسے الفاظ بیچ میں استعمال کیے گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا اس کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ میرا تو کسی سے کوئی کنیکٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہیں کرنے چاہیے۔ سمجھ آ رہی؟ ان کی جگہ اگر شیعہ ہوتے پھر بھی نہیں کرنے چاہیے تھے، کیونکہ آپ ان کو مائل کریں، ان کو دعوت دیں، ان کو اخلاق سے۔ اب وہ عرابی پیشاب کر رہا ہے، صحابہ اس کی طرف دوڑے ہیں اور اس کو روک رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے منع کیا، انما بعثتم میسرین، تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ تو اس سے بڑا کیا اخلاق ہے؟ دیہاتی نے آپ کے گردن پہ آئی ہوئی چادر کو اتنے زور سے کھینچا کہ اوپر نشان بھی پڑ گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں دیا مال غنیمت سے، تو آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کہا اس کو بھی دے دو۔ ایک موقع پہ آپ مال تقسیم کر رہے ہیں تو حضرت ابن عباس ہیں غالباً، یا حضرت عباس ہیں غالباً، انہوں نے کسی آدمی کی کوئی بات کی، پھر بات کی، تو آپ آخر کہتے ہیں کہ مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، ڈانٹا ان کو بھی نہیں۔ تو یہ چیز ہے، اس کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، تب دین کا کام ہے۔ آج اگر آپ سپیٹ لگائیں گے، شیطان کہتا ہے نا یار وہ تو غلط ہے، غلط کو تو غلط کہنا چاہیے، تو غلط کو جب آپ غلط کہیں گے تو اگلا بھی پھر غلط کو غلط کہے گا، تو پھر آپ کی عزت ہی ختم ہو جائے گی۔ خود اپنی عزت، حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کوئی بندہ اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ کہا کسی کو والدین کو گالی دے گا تو کل کو وہ اس کے والدین کو گالی دے گا، تو گویا کہ خود اس نے اپنے والدین کو گالی دلوائی ہے اور دی ہے۔ تو دین کے کام کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی شخصیت اور عزت برقرار رہے۔ جب آپ خود اپنے ہاتھوں سے عزت گنوا رہے ہیں تو لوگ تو کہیں گے لو جی اس کی کیا ہے، وہ آج چھوٹا موٹا اٹھ کے اس کو یہ کہہ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ چیز لازمی ہے، بیان حق کے ساتھ ساتھ اگر حسن لہجہ، با ادب گفتگو ہو، اچھی تحریر ہو، تو لوگ کل کو آپ کی طرف مائل ہوں گے۔ اور پھر یہ خود قرآن پاک کا حکم ہے، قرآن پاک میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ۔ تو حکمت کا معنی کیا ہے؟ کہ مسئلہ گرم اور لہجہ نرم۔
تو یہ چیز حکمت ہے. آپ اپنی بات جو بھی ہے کریں، لیکن اس میں آپ کا لہجہ، آپ کی گفتگو، آپ کا سلیقہ وہ موقع مال کے مطابق ہونا چاہیے. بلکہ مجھے یاد آیا استاذوں سے ہم نے سنا تو مولانا حفیظ الرحمان صاحب پچھلے سال شاید ادھر آئے تھے، اس وقت ادھر ہی انہوں نے بات کی تھی کہ بیان حق کے لیے موقع شناسی اور مزاج شناسی یہ بھی شرط ہے. یہ نہیں کہ آپ کہتے لو جی میں تو حق بیان کر رہا ہوں، تو حق بیان کرتے ہوئے آپ نہ موقع دیکھتے ہیں نہ مزاج دیکھتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ بس آپ یہی سمجھتے لو جی میری بات تو حق ہے، تو آپ شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو میڈیا سوشل کے ادھر رکن ہے ان سے بھی درخواست ہے کہ ایسی کوئی پوسٹ یا ایسی کوئی کسی عالم کا تبصرہ جو خلاف شرع ہے، گو کہ مزاج کے موافق بھی ہے، اس کو بھی نہ شیئر کیا جائے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی نہ حوصلہ شکنی ہو. سمجھ آ رہی؟ تو انشاءاللہ جب ہمارے اندر ادب ہوگا نا، اور پھر اس بے ادبی کے نقصانات ہم خود آج جھیل رہے ہیں کہ جب ہم نے لوگوں کو جری کیا کہ وہ غیروں کے خلاف بولیں تو وہ اتنا جری ہوئے اپنوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. وہ کیا ایک شعر ہے، دی تھی جن کو ہم نے زبانیں، جی دی تھی جن کو ہم نے زبانیں، جب بولے تو پھر ہم پہ ہی برس پڑے. یا ایک اور شعر وہ ہمارا ساتھی ایک پڑھا کرتا تھا زبان طالب علمی میں، اس کا یاد آ گیا. وہ کہتا تھا کہ نگاہ اٹھا کے جو دیکھا کماں گاہ کی طرف یا تیرگاہ کی طرف، نگاہ اٹھا کے جو دیکھا تیرگاہ کی طرف، اپنوں سے ہی ملاقات ہوگی. تو آج یہی ہے، یعنی یقین جانیے کہ جو جتنا حق پرست ہے نا اتنا ہی آپس میں ٹوٹا ہوا ہے. حالانکہ صحابہ تو رحماء بینہم تھے، تو ہم حق پرست بھی ہیں لیکن اشداء بینہم ہے، رحماء بینہم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے، اس کمی کا ازالہ ضروری ہے. اور کمی کا ازالہ آپ بولنے سے نہیں ہوگا، میں تو بول رہا ہوں نا، اس طرح نہیں ہوگا، یہ عمل سے ہوگا. سمجھ آ رہی؟ تو یہ ادب جو ہے بہت ضروری ہے. سمجھ آ رہی؟ تو ادب جب کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے لوگ قریب آئیں گے، اور جب لوگ قریب آئیں گے پھر آپ ان کو جو دل ہے، اب مریض آ ہی نہیں رہا تو آپ اس کو کیا دوائی دیں گے. تو ادب جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. حدیث پاک میں بھی اس کے اوپر بڑی ترغیبات ہیں، صحابہ کرام کے افعال سے بھی ادب جو ہے وہ جھلک رہا ہے. اور آپ سے بڑھ کے مؤدب کون ہوگا؟ سمجھ آ رہی؟ اور پھر اکابرین اسلاف جو ہیں ان کا ادب آج کے دور میں ضروری ہے. انشاءاللہ حدیث کا طالب علم جب ادب سیکھے گا، با ادب ہوگا، تو پھر انشاءاللہ نور کو حاصل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو با ادب بنائے، بے ادبی سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور غیبت سے بھی بچائے، رسوائی سے بھی بچائے، ذلت سے بھی بچائے، پریشانیوں سے بھی بچائے.